رمضان المبارک ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ 15 شعبان بھی اب گزر چکا ہے۔ اب ہمیں صرف رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اب وہ تیاریاں کس طرح کرنی چاہیے، اسی میں سے چند باتیں میں اس ویڈیو کے اندر عرض کروں گا کہ ہمیں استقبال رمضان کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم اب اپنے آخری ایام کو پہنچ چکا ہے اور دھیرے دھیرے رمضان المبارک کا وہ پیارا چاند نظر آنے والا ہے، جس کے بعد تمام امت مسلمہ عبادتوں میں اور ریاضتوں میں لگ جائے گی۔ تو ہمیں اس مہینے کے آنے سے پہلے کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے، وہی میں اس ویڈیو میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، آپ رمضان المبارک کو اللہ کا مہمان سمجھیں، جیسے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے جو ہر سال اپنے بندوں سے ملا کرتا ہے۔ یعنی ہر سال ایک مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، تو ہمیں اس مہمان کے آنے کی تیاریاں کس طرح سے کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی رشتہ دار یا عزیز و اقارب جو آپ کے یہاں بہت اتفاق سے ہی آتے ہیں، یعنی بہت کم آیا کرتے ہیں، اور اچانک سے آپ کو خبر مل جائے کہ آج وہ صاحب آپ کے گھر مہمان بن کر آ رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کتنی زیادہ تیاریاں کریں گے، اپنی گھروں کی صاف صفائی کا انتظام کریں گے، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنائیں گے، خود بھی خوشبوئیں لگائیں گے، عطر لگائیں گے، اور تیاری کریں گے کہ فلاں شخص ہم سے ملنے والے ہیں اور یہ تو بس سال ہر سال ہمارے گھر آیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ روز مہمان آنے والا جو ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا مہمان جو ہر سال صرف آپ کے گھر ایک ہی مرتبہ آتا ہے اور آنے کا بھی اس کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ جب وہ آپ سے ملتا ہے تو آپ کو فائدہ ہی پہنچانے والا ہے، یعنی کبھی اس سے آپ کو نقصان بھی نہیں ملا ہو بلکہ فائدہ ہی ملتا ہو، تو ایسے مہمان کی قدر و قیمت آپ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک جو کہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے کیا انتظامات ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایک تو اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ یعنی نیتوں کو درست کس طرح سے کر لینا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو اپنے ذہن کو اس لیے تیار کر لینا چاہیے کہ ہم اب کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے آخر دنوں میں ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ آج سے ہماری کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی، جب تک تو بالکل نہیں چھوٹے گی کہ جب تک رمضان المبارک پورا ختم نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان المبارک کے شروع کے دنوں میں مسجدوں کے اندر کثیر تعداد میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان المبارک کے ایام گزرتے جاتے ہیں لوگ ہلکے ہلکے مسجدوں کے اندر کم ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوا کرتی ہے کہ ہم نے پہلے سے تیاری کی نہیں تھی، ہماری باڈی اتنی زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار ہی کہاں تھی۔ اب خود اندازہ کر سکتے ہیں، جو شخص صرف ہفتے میں ایک دن جمعے کی 2 رکعت پڑھ کر بھاگ جاتا ہے مسجد سے، تو وہ کس طرح سے رمضان المبارک کے اندر جو خاص عبادت ہے، یعنی تراویح کی نماز جسے کہا جاتا ہے، جو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو وہ کس طرح سے وہ شخص پڑھ سکتا ہے؟ اس کی تو عادت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے جو مسلمان ہیں تو انہیں اپنے ذہن کو تیار کر لینا چاہیے اور نمازوں کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اور نمازیں جو پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ جو لوگ 5 وقتہ نمازیں پڑھا کرتے ہیں، تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے نوافل کو بڑھا دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے میں ان کو کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ اسی طرح آپ کو اپنے محلے کی مسجدوں کی صاف صفائی کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے تو اللہ کا گھر جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اکثر مسجدوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ صفائی کیا کرتے ہیں اور مسجدوں کی دھلائی کیا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سب یہ ثواب کے ہی کام ہے، اس میں کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اب جب آپ اس کی صاف صفائی کیا کریں گے تو آپ کے جو سامنے کے بچے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ واہ، کیا وہ رمضان کا کیا مہینہ ہے کہ جس کے لیے مسجد کی بھی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے۔ تو واقعی بات ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ تو کمال ہوں گے۔ جب بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا تو وہ بھی روزہ رکھنے کی اپنی خواہش کو اظہار کریں گے۔ اسی طرح آپ کو اپنے گھروں کے اندر بھی صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے اور آپ مالی حالات سے مضبوط ہیں تو رمضان المبارک کے لیے آپ اچھے اچھے کپڑے بنائیں، یعنی اپنا لباس جو ہے وہ اچھا بنائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لباس اچھے اچھے بنوائیں۔ کیونکہ ہمارے بزرگان دین یہ کیا کرتے تھے کہ خوشی خوشی رمضان المبارک سے پہلے
اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے سلوا کر رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ لباس میں تراویح کی نماز میں پہنوں گا، یہ لباس میں جمعے کو پہنوں گا، اور یہ لباس میں عام نمازوں کے اندر پہنوں گا۔ تو اس طرح سے ہمارے بزرگان دین رمضان المبارک کی تیاریاں کیا کرتے ہیں۔ اور گھر کی جو خواتین ہوا کرتی ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ کو مسجد کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہیں کچھ تیاریاں جو رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں کر لینی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اور کسی ویڈیو میں بھی ڈسکس کروں گا کہ کس طرح سے ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ موٹی موٹی تیاریاں تھیں جو ہر انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا ظاہر تیار ہو جائے گا رمضان المبارک کے لیے۔ جب آپ اپنے ظاہر کو تیار کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے باطن کو بھی پاک کر کے تیار کر دے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔